پاکستان کے دشمن مذہبی، نسلی اور سیاسی کمزوریوں کو استعمال کرتے ہوئے دراڑیں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہمیں پرعزم اور مضبوط قوم بننے کے لیے متحد اور یکجان ہونا پڑے گا۔ آرمی چیف کا کرائسٹ چرچ راولپنڈی میں کرسمس کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب۔ کہا اسلام امن اور دوستی کا سبق سکھاتا اور بین المذاہب ہم آہنگی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ درپیش چیلنجز اور مسائل سے نمٹنے کے لیے بیان بازی اور پروپیگنڈے کی نفی کرنا ہوگی۔ ملک کے لیے مسیحی برادری کی خدمات اور قربانیوں کا بھی اعتراف۔ جنرل آصف منیر نے کرسمس کیک بھی کاٹا۔ چرچ انتظامیہ نے اپنی خوشیوں میں شرکت پر سپہ سالار کا شکریہ ادا کیا۔ بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کے لیے تحریک انصاف آج پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے انٹرا پارٹی الیکشن کا عدم قرار دینے کا فیصلہ چیلنج کرنے کے لیے پٹیشن تیار۔ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، انتخابات میں حصہ لینے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، پی ٹی آئی رہنماؤں کا موقف۔ ہم نے نشان کے لیے اپلائی کیا تھا، میں نے اپنا واپس لے لیا کہ مجھے بلر نہیں چاہیے، میں کسی کا نشان نہیں لیتا۔ تو عمران خان سے نشان لیا گیا نہیں ہے، عمران خان سے نشان قانونی طور پر روکا گیا۔ اگر اس کا الیکشن صحیح ہوتا تو نشان مل جاتا۔ بلے کے انتخابی نشان کی پیشکش ہوئی، ہم نے مسترد کر دی۔ سربراہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز پرویز خٹک کا دعویٰ، کہا چند دنوں میں اپنا منشور پیش کر دیں گے۔ سنو نیوز کے پروگرام سوال نامہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا مجھے کوئی فیور نہیں مل رہی، خیبر پختونخوا میں حکومت میری پارٹی بنائے گی۔ الیکشن کمیشن کی پرویز خٹک سمیت کسی کو بھی بلے کے انتخابی نشان کی پیشکش کی تردید۔ کہا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ نواز شریف، مریم نواز سمیت نون لیگ کے تمام امیدوار نیب اسکروٹنی میں کلیئر۔ این اے 118 سے حمزہ شہباز کے کاغذات نامزدگی منظور۔ این اے 121 سے ایاز صادق کے کاغذات بھی منظور کر لیے گئے۔ نواز شریف قومی کے 2 اور شہباز شریف 3 حلقوں سے امیدوار۔ مریم نواز قومی اور صوبائی اسمبلی کے 5 حلقوں سے امیدوار۔ بلاول بھٹو کا اقتدار میں آ کر 17 وزارتیں ختم کرنے کا اعلان۔ غریبوں کو 300 یونٹ تک بجلی مفت دینے کا وعدہ بھی کر لیا۔ نواب شاہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا پرانے سیاستدان ملک کا ماضی ہیں، نوجوان مستقبل۔ روٹی، کپڑا اور مکان کی ضرورت آج ماضی سے بھی زیادہ۔ مل کر پاکستان کو معاشی بحران سے نکالیں گے۔ مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے 5 سال میں تنخواہیں دگنی کرنا ہوں گی۔ کسان، مزدور اور نوجوانوں کو کارڈ دینے کی یقین دہانی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا گالم گلوچ، الزام تراشی اور نفرت کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی الیکشن جیت کر ملک بھر میں حکومت بنائے گی۔ آصف زرداری کی نواب شاہ میں کاغذات کی اسکروٹنی کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعظم کون بنے گا کے سوال پر سابق صدر بولے وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ تحریک انصاف کے حوالے سے کہا پہلے وہ بغیر محنت کی آئی، اب اسے محنت کرنا ہوگی۔ خورشید شاہ کا الیکشن فوج کی نگرانی میں کرانے کا مطالبہ، کہا ہماری قیادت نے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے موقف ریکارڈ کروا دیا۔ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری۔ نادہندگان، پلی بارگین کرنے والے اور سزا یافتہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ الیکشن کمیشن نے قوائف کی چھان بین کے لیے نادرا، نیب، ایف آئی اے اور اسٹیٹ بینک سے معاونت طلب کر لی۔ کاغذات ان اداروں کو بھجوائے جائیں گے۔ رابطے کی آسانی کے لیے آن لائن سہولت مرکز قائم۔ نادہندگان کی چھانٹی کے لیے متعلقہ سرکاری اداروں کو امیدواروں کی فہرستیں حاصل کرنے کی ہدایت۔ چھان بین 30 دسمبر تک جاری رہے گی۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلیں 3 جنوری تک دائر کی جا سکیں گی۔ ٹرائیبیونلز 10 جنوری تک فیصلہ کریں گے۔ انتخابی نشانات 13 جنوری کو الاٹ ہوں گے۔ قومی اسمبلی کی جنرل نشستوں کے لیے 7,913 اور صوبائی اسمبلیوں کی جنرل نشستوں کے لیے 18,546 کاغذات جمع۔ ملک بھر سے تفصیلات آ گئیں۔ پنجاب سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے 13,823، سندھ سے 6,498، خیبر پختونخوا سے 5,278 اور بلوچستان سے 2,000 کاغذات نامزدگی جمع ہوئے۔ اسلام آباد سے قومی اسمبلی کی 3 جنرل اور مخصوص نشستوں کے لیے 358 کاغذات جمع۔ الیکشن کمیشن کی تمام امیدواروں کو سختی سے ضابطہ اخلاق پر عمل کی ہدایت۔
पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवीवाला के कागजात नामजदगी कराची के हल्का NA 240 से मंजूर। इसी हल्के से MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार फारूक सत्तार कागजात की जांच पड़ताल के लिए 29 दिसंबर और अरशद वोहरा 27 दिसंबर को तलब। GDA की शुमाइल अब्दुल रज़ाक, PTI के हलीम आदिल शेख और JUP के शाह उवैस नूरानी के कागजात जांच पड़ताल के बाद दुरुस्त करार। सूबाई असम्बली की नशिस्त PS 108 से पीपल्स पार्टी के रऊफ नागौरी के कागजात नामजदगी मंजूर। सिंध में एक ही घर के 3 अफराद 3 मुख्तलिफ पार्टियों के अकलियती उम्मीदवार नामजद। इस्लाम कोर्ट के खानदान के 3 अफराद में से एक नून लीग, दूसरा पीपल्स पार्टी और तीसरा MQM पाकिस्तान का टिकट होल्डर। रावलपिंडी में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PDM के खिलाफ अवाम में जाऊंगा, मेरे बदे मुकाबिल जवालिस उम्मीदवार, सबका एहतराम करता हूं। 17 बार वजीर रहा, मुझ पर करप्शन का कोई चार्ज नहीं। 1 माह के लिए इंतखाबी मुहिम चलाऊंगा। 6 फरवरी को सिर्फ एक जलसा करूंगा। नस्ली और असली हूं, गद्दार नहीं। PTI से ताल्लुकात अच्छे, वो हमें वोट डाले। जमात इस्लामी अफराद की बजाय कानून की हुक्मरानी चाहती है। 8 फरवरी को खानदानों और मौरूसियत की सियासत दफन हो जाएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, आजमूदा पार्टियों की साबिका कारकर्दगी, हालिया बयानिया सिफर। जागीरदारों सरमायादारों की पार्टियां जमहूरियत के इस्तेहकाम में रुकावट। मुल्क जमहूरियत की मजबूती और तसलसल से ही आगे बढ़ेगा। निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर अहद चीमा को ओहदे से हटा दिया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन की एडवाइस पर मंजूरी दी। अनवारुल हक काकड़ ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर समरी सदर को इरसाल की। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर का भी तबादला। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर की तैनाती के लिए अफसरान का पैनल तजवीज़ करने की हिदायत। कोयटा और कराची के दरमियान बंद ट्रेन सर्विस 1.5 साल बाद बहाल। बुलान मेल सोमवार को 700 मुसाफिरों को लेकर कोयटा से रवाना हुई। आज सुबह 7:45 बजे मंजिल पर पहुंचेगी। ट्रेन सर्विस को सैलाब के बायस बंद किया गया था। मुसाफिरों का इजहार मुसर्रत, कहा सस्ते और महफूज सफर की सहूलत बहाल हो गई। अंधेरा होते ही पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध उतर आई। M2 ठोकर न्याज पेक लाहौर से कोट सरवर तक बंद। M5 को शेर शाह से जाहिर पीर तक बंद कर दिया गया। M4 पर शामकोट से शेर शाह तक गाड़ियों का दाखिला बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। तर्जुमान मोटरवे की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। ड्राइवर हजरात फॉग लाइट का इस्तेमाल जरूर करें। गिलगित बल्तिस्तान में सर्दियां अकेली नहीं आती, अंगीठियां साथ लाती हैं। खून जमा देने वाली ठंड का मुकाबला कोयलों से दहकती अंगीठियों के बगैर मुमकिन नहीं। बुलेटिन में इस हवाले से शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। और अक्से खुशबू हूं, बिखरने से ना रोके कोई। खुशबुओं की शायरा परवीन शाकिर को मदाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। 26 दिसंबर 1994 को इस्लामाबाद में एक ट्रैफिक हादसे में दारे फानी से कूच कर गए।